آفرین ہے اس کی بہادری کے، اس کی دلیری کے، اس کی استقامت کے، کہ وہ شخص ڈولا نہیں، گھبرایا نہیں، ڈرا نہیں، اس نے ڈیل نہیں کی، وہ جھکا نہیں، اس نے ناجائز فرمائشیں نہیں مانی۔ وہ کہتا ہے، اس کا آخری پیغام یہ تھا کہ جیل میں موت بھی منظور ہے، ڈیل منظور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک پاکستان کو صبح قیامت تک سلامت رکھے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ لائک کرنے والوں کا، شیئر کرنے والوں کا اور سبسکرائب کرنے والوں کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ حق بات کی تائید کر رہے۔ اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو پاکستان میں سیاسی حالات بہت ابتر ہو رہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سارا کچھ دیکھتے ہوئے جن کے پاس پاور ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی تاریخ سے کس طرح ہم آزاد ہوئے، کس طرح ہم پھر دو ہزاروں میل دور دونوں ملک اکٹھے بھائی بھائی بن کے، مشرقی اور مغربی پاکستان، پھر کس طرح ہم نے ایک اپنا بازو توڑوایا، گنوایا، اس کے اسباب کیا تھے، اور اب ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ کاش جن کے پاس پاور ہے وہ اس کو سوچ لیں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے، اور پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا رہ جاتا ہے، پھر اور کچھ نہیں۔ جو کرسیوں پہ بٹھائے گئے ہیں ویسے تو وہ شرمندہ ہی ہیں بیچارے، جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا خوشی کی تقریب میں بھی ہوں تو ان کے چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے، جب پتہ ہے کہ بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، نظام سارا جعلی ہے، اور ایسا الیکشن جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ نہیں ہوا جتنا بڑا اس دفعہ ہوا۔ پہلے پھر بھی کچھ نہ کچھ رکھ رکھاؤ، کوئی ادھر کو ادھر، اس دفعہ تو بالکل جو فارغ تھے، جن کو عوام نے جھنڈی کروا دی۔ اور میں کہتا ہوں، آپ ماننے نہ مانیں، یہ کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے۔ ہم تو کئی سالوں سے پس رہے تھے، دینی جماعتیں خاص کر کے، کبھی میاں آ رہا ہے، کبھی بی بی آ رہی ہے، کبھی ایک خاندان پھر دوسرا خاندان، الیکشن کے قریب آ کے لڑائی شروع کر دیتے تھے، پیٹ پھاڑیں گے، گھسیٹیں گے۔ اور جب حکومت میں ہوتے تھے، ایک کی سندھ میں حکومت، ایک کی پنجاب میں، ایک کی وفاق میں، اس وقت باہم شیر و شکر مل جل کے کھاتے تھے۔ اتنا لوٹا پاکستان کو، اتنا لوٹا اور اتنا کھایا، اور اتنا پاکستان کا مال باہر لے گئے ہیں۔ اگر صرف ان دو خاندانوں کی دولت واپس آ جائے تو پاکستان کے قرضے اتر جائیں۔ اب آپ دیکھیں، اربوں روپیہ بی بی نے بسنت پہ خرچ کیا، اور ڈنڈے کے زور سے خرچ کیا، عدالتوں کے فیصلے بھی اڑا دیے سارے، اور پھر اس خرچ پہ، سرکاری خزانے پہ، غریبوں کے ٹیکس پہ، جو غریب کا بچہ ایک فیڈر پہ اور فیڈر والے دودھ پہ بچے کا ٹیکس دیتا ہے، اس پہ پتنگ بازی کروائی، پتنگ بازی پہ اربوں روپیہ ملک کا خرچ کیا۔ لیکن بجلی کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، ٹیکہ لگایا جا رہا ہے عوام کو، سولر والوں کا ستیہ ناش کر دیا گیا جن کو پہلے کہا تھا۔ تو ایسے لوگ بٹھائے گئے ہیں کرسیوں پہ جن کو یہ کہہ کے اتارا گیا تھا کہ یہ لٹیرے ہیں، یہ چور ہیں، انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، پھر ان کو بٹھایا گیا ہے۔ اور کاش ان کو بقول خواجہ آصف کہتا تھا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، خواجہ آصف کوئی آ جائے، اس کے لیڈروں کو آ جائے کوئی شرم، کوئی حیا۔ یار دنیا جہان میں قیدیوں کے کوئی حقوق ہیں، انسانوں کے کوئی حقوق ہیں، جانوروں تک کے حقوق ہیں، لیکن وہ آدمی جو جیتا، 80% عوام نے اس کو ووٹ دیا، 180 سیٹیں وہ جیتا، اور مخصوص سیٹیں ڈال کے 250 سیٹیں جس کی بنتی تھیں، اس کو بے گناہ بلا جرم بند کیا ہوا ہے۔ 300 مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں، ایسے مقدمات جن پہ سزاؤں پہ عوام ہنستے تھے، جج شرمندہ سزا دے کے منہ چھپا کے بھاگ جاتا تھا۔ جن سزاؤں کو، جن فیصلوں کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ فیس کرنے سے بچ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہیں
ان کو ہم کیسے لگا ہی نہیں رہے۔ جو آئین کے مطابق جو فیصلے اگلے دن ہی لگنے چاہیے تھے ضمانتوں کے، جن پہ فیصلے آنے چاہیے تھے 2 دن میں، 4 دن میں، 8 دن میں، ان کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ اور ظلم ستم بالائے ستم، اور ظلم یہ کہ قید میں بھی رکھا ہوا ہے، اور قید میں جو کلاس اس کی بنتی ہے وہ بھی نہیں دی۔ آئے دن ٹھٹھا اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، جی وہاں دیسی مرغی کھاتے ہیں۔ اور جو مرزا جہنمی ہے، اس خبیث کو جیل میں دیسی گھی کی خوشبو آتی تھی، لگتا ہے وہ چوہوں کی نسل کا آدمی کو چوہوں کی سونگتا ہے، کہاں سے خوشبو آ رہی؟ وہ کہیں دور انہوں نے ڈالا ہوا تھا کسی اور جگہ، لیکن وہ سونگتا ہے، عمران خان کی بیرک کی خوشبو سونگتا تھا کہ کیا کیا خوشبو آتی۔ مذاق اڑاتے رہے، اس طرح کے ٹاؤٹ چھوڑے رکھے، اور ایک آدمی کو علاج تک کی سہولت نہیں دی۔ آفرین ہے اس کی بہادری کے، اس کی دلیری کے، اس کی استقامت کے، کہ وہ شخص ڈولا نہیں، گھبرایا نہیں، ڈرا نہیں، اس نے ڈیل نہیں کی، وہ جھکا نہیں، اس نے ناجائز فرمائشیں نہیں مانی۔ وہ کہتا ہے اس کا آخری پیغام یہ تھا کہ جیل میں موت بھی منظور ہے، ڈیل منظور نہیں۔ اب کئی دن ہو گئے جس دن سے اس کی بیماری کی خبر آئی، آنکھ پہ 80-85% ضائع ہو گئی ہے، بینائی ختم ہو گئی۔ اس دن کے ٹاؤٹ ڈیل کی خبریں چھوڑ رہے ہیں، آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلوں ہو گیا۔ اور ڈیل کا عالم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا، کورٹ کی طرف سے جو نمائندہ بھیجا، اس پہ ابھی تک آ کے اس کی رپورٹ پہ کوئی فیصلہ بھی، ریٹن فیصلہ بھی نہیں دیا۔ چیف جسٹس صاحب فوٹا باس کوئی کار ریلی دیکھنے تشریف لے گئے، جو خبریں ہیں مبینہ طور پہ میں تو سنی سنائی بات کر رہا ہوں جو چل رہی ہے، اور اس کی کوئی تردید نہیں آئی ابھی تک کتنے بڑے ادارے سے۔ پورے ملک میں شور مچ گیا، بلکہ پوری دنیا میں شور مچ گیا، برطانیہ میں، امریکہ میں، ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش، اقوام متحدہ خاموش، ٹرمپ خاموش۔ جو بدماش قادیانیوں کی باتیں کان لگا لگا کے سن رہا تھا نا، قادیانیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اب اس کو سابق وزیر اعظم، اور دنیا میں میرا خیال ہے اس وقت کوئی لیڈر اتنا پاپولر اور مقبول نہیں ہے، نہ مسلمان ملکوں کا، نہ غیر مسلم ملکوں کا، جتنا یہ شخص پاپولر ہے۔ اس کو اگر پاکستان کا بچہ جانتا ہے تو برطانیہ کا بچہ بھی جانتا ہے، اس کو آسٹریلیا کا بچہ بھی جانتا ہے، نیوزی لینڈ کا بچہ، افریقہ کا، ویسٹ انڈیز کا، کرکٹ کھیلنے والے ملک تو جانتے ہی جانتے ہیں اس کو بطور ہیرو، دنیا جانتی ہے۔ اور اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے جس طرح عاشقان رسول کا مقدمہ لڑا، جس طرح لوگوں کے دل جیتے، اسی دن خطرہ تھا کہ دشمن اب اس کی جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، ٹرمپ وعدہ کر کے پاکستانی ووٹروں کے ساتھ ان سے پیسہ بھی لیا، انہوں نے الیکشن میں مالی سپورٹ بھی کی، سیاسی سپورٹ بھی کی، اس کے بعد چپ سادھ کے بیٹھ گیا، اس لیے کہ اسے ہمارے اردلی وزیر اعظم سے کام لینا تھا۔ امن بورڈ، غزہ میں پاکستانی فوج، اللہ کا شکر ہے کل میں نے دیکھا مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان صاحب اکٹھے ہوئے اور کچھ بات انہوں نے کی۔ کتنا اچھا ہوتا وہ باقی دینی جماعتوں کو بھی بلا کے مل کے مشترکہ آواز اٹھائیں پاکستان کی طرف سے کہ کسی صورت اس طرح کا کوئی امن بورڈ جس میں فلسطینیوں کو ڈسارم کرنا مقصود ہو، فلسطینیوں کو مارنا مقصود ہو، ان کو ختم کرنا، ان کی آزادی سلب کرنا، ان کے حقوق چھیننا مقصود ہو، پاکستان کبھی اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ ٹرمپ اقوام متحدہ کے خلاف سازش کر رہا ہے، ایسا امن بورڈ جس کا وہ خود سربراہ ہوگا، ایسی فوج بنا رہا ہے جو اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑے گی، مسلمان آپس میں لڑائے جائیں گے۔ مولانا سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی والوں سے بھی، ڈاکٹر زبیر صاحب سے بھی، کہ جتنی جلد ہو سکے دینی جماعتوں کو اکٹھا کریں، ملی یکجہتی کونسل بلا لیں یا کوئی پلیٹ فارم بلا لیں، اس پہ آواز بلند کریں
اور پاک فوج کو بھی پیغام دیں. اب مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو پاک فوج شاید یہ فیصلہ کرے ہی نہ. جو اردلی کر رہا ہے، کبھی بوٹ پالش کر رہا ہے، کبھی اچھل اچھل کے ٹرمپ کو آسمانوں سے بھی اونچا دیکھ رہا ہے اور پہنچا رہا ہے، کبھی نوبل کے امن پرائز اس کو دے رہا ہے. میرا خیال ہے اس پہ پاکستان کا کوئی ادارہ بھی راضی نہیں ہوگا. جو بھی ایسا کرے گا عوام کسی صورت بھی اسے قبول نہیں کریں گے. میں بات کر رہا تھا کہ ایک شخص جو دنیا جہان میں پاپولر ہے، یار یہاں تو ایک عام قیدی کے بھی حقوق ہیں. اگر عدالتیں آزاد ہوں تو ہر قیدی کا حق ہے کہ اس کو صحت کی سہولتیں جیل میں بہم پہنچائی جائیں. ڈاکٹر وہاں کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہے، ایک آدھا کمپاؤنڈر موجود ہے اس کے ساتھ، ہیلپر کہہ لیں. اتنی بڑی جیل جس میں ہزاروں قیدی ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے شریف اور نیک آدمی ہیں، اور مجھے بھی کبھی کبھی دیکھنے کے لیے تشریف لے آتے تھے میرا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنے کے لیے. لیکن وہ بھی جیل کی سہولتوں سے مطمئن نہیں تھے اتنی بڑی جیل میں. اچھا وہاں دیکھا بھی اس کو جا رہا ہے جس کا کچھ تھوڑا بہت اثر رسوخ ہو، باقی عام قیدی تو بیچارے رل جاتے ہیں. ایک وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. 3 مہینے سے حکومت کو بھی پتا تھا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی پتا تھا، وہ انجم غفور کے غفور انجم کیا نام ہے اس کا، کہ آنکھ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن جان بوجھ کے نہ کسی بہن کی ملاقات، نہ کسی وکیل کی ملاقات، نہ بیٹوں سے بات. یہ تو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ وکیل مقرر کر کے اپنا نمائندہ کے جا کے دیکھو خان کی صحت کیسی ہے. تب خبریں باہر آئی ہیں، شور مچا ہے پوری دنیا میں، اور یہ خبریں ملیں کہ آنکھ ضائع ہو گئی. اور اب عوام اٹھ رہے. آج جو خبریں ہیں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے جتنی جلدی ہو سکے. فقیر کی ساری گفتگو کا ماخذ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جو فیصلہ ساز ہیں وہ خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل جہاں کا ان کے گھر والے مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا ہی حق ہے. اور جو ڈاکٹروں کا پینل انہوں نے دیا ہے، خاص کر کے اس میں ڈاکٹر صاحب کا، اپنے خان صاحب کا فیملی ڈاکٹر ہونا لازم ہے، ان کو دکھائیں، ان کا علاج کروائیں. اور عدالتیں جو ہیں جو کیس دبا کے بیٹھی ہیں، جس سے پاکستان کی عدلیہ پوری دنیا میں اس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ کیس لگائیں، اور ان میں ہے ہی کچھ نہیں. کوئی ڈیلے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب میں نے آج جو بیانات سنے ہیں بڑا دل افسردہ ہے. محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہے، اور جمہوری لوگ جانتے ہیں، اہل علم بھی جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی بڑا پارلیمنٹ سپر ادارہ ہے، اور اس سپر ادارے میں وزیر اعظم نمبر 2 قائد حزب اختلاف، اور جو جمہوری ملک ہیں ان میں قائد حزب اختلاف کی جو ویلیو ہے وہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ ہوتی. وزیر اعظم نے بند کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کو، ارکان پارلیمنٹ کو دروازے بند کر کے تالے لگا دیے کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر دروازے پہ بھی احتجاج نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. انہوں نے اندر ہی دھرنا دیا ہوا ہے، خیبر پختونخوا اس کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے. ایک میرٹ ہوٹل والا جو رستہ آ رہا وہاں کہیں دھرنا دیا ہوا ہے. کنٹینر لگا کے رستے بند کیے جا رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے عوام نے ثوابی پہ آ کے ڈیرا لگا لیا. ادھر اٹک پل پہ عوام جمع ہو رہی، ادھر جو بھکر سے راستہ آ رہا ہے ڈیرا اسماعیل خان سے بھکر کی طرف، اس کو بند کر دیا گیا ہے. شاہراہ کراکرم بند کر دی گئی. اسی طرح بلوچستان میں بہت سارے روڈ جو ہیں بلاک کر دیے گئے. لاہور میں بھی آج خبریں آ رہی ہیں مار روڈ پہ بھی لوگ نکلے، اور دیگر شہروں میں بھی یہ سلسلہ پھیل جائے گا 1-2 دنوں کے اندر اندر. میں رات امید کر رہا تھا کہ اس طرح کی سستی، غفلت اور نااہلی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. ساری رات خبریں آتی رہیں کہ اس ہسپتال میں لایا جا رہا ہے، یہاں سیکورٹی ہائی الرٹ ہو گئی ہے، اس ہسپتال میں اندر آنا جانا بند کر دیا، ادھر لایا جائے. 2-3 ہسپتالوں کی خبریں چلتی رہی ساری رات، صبح تک میں سنتا رہا. لیکن کسی کی ضد آڑے آ گئی، کسی کی جھوٹی انا آڑے آ گئی. لیکن میرا خیال ہے حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ آج شاید ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، کر دیا جانا چاہیے. علی امین گنڈا پر اس دن سے
جب سے وزارت اعلیٰ سے فارغ ہوئے ہیں وہ گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ بھی میدان میں آ گیا۔ کل میں نے دیکھا ان کا بھی بیان، بلکہ آج پھر دیکھا، اس نے آنکھ دینے کا بھی اعلان کیا، اور بہت سارے لوگ اپنی آنکھ عطیہ دینا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں کی خان کے ساتھ ایک والہانہ محبت ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے آ کے غریبوں کے لیے کام کیا، کسی خاندان کے فرد کو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ یہاں محترمہ، یہاں وزیر اعظم، چچا جان، وزیر اعلیٰ، بھتیجی، باقی بھی گھر کے افراد اس سارے تجارت کر رہے ہیں، دنیا سے معاہدے کر رہے ہیں، سولر لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شعبہ قائم کر کے اس کا سربراہ میاں صاحب کے اقدامات کو بنا دیا گیا، علی ڈار کو، اسحاق ڈار کو۔ اپنے گھر میں ہی خان نے اس رسم کو توڑا۔ اس نے کہا یہ موروثی سیاست نہیں چلے گی، اپنے بیٹوں کو جانشین نہیں بنایا۔ ہمارے ہاں سیاسی طور پہ بھی بیٹے جانشین، روحانی طور پہ بھی اللہ ماشاءاللہ بیٹا اہل ہو نہ ہو بیٹا ہی جانشین ہے، اور بیٹے خود ہی قبضہ بھی کر لیتے ہیں۔ باپ نہ بھی بنا کے گیا ہو جانشین، باپ کو پتا ہو میرے بچے اس اہل نہیں ہیں، بچے خود قبضہ کر لیتے ہیں آج کل، اور لوگ بھی مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں بس اولاد کو ہی مانیں گے، ہم نے اس صاحب کو ماننا تھا۔ اس خاندانوں کی غلامی کر رہے ہیں، خاندانوں کی حکومت ہے۔ کاش، میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑو، شریف خاندان سے کہتا ہوں تمہارے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا اسے پیش نظر رکھ لو۔ تمہارے ساتھ تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو سلوک کیا، اگر کوئی تھوڑی بہت اخلاقیات ہوتی آپ میں تو آپ بہت پہلے اس کو رہا کر چکے ہوتے، جھوٹے کیس میں اس کو بھی پکڑا ہوا ہے۔ آپ میں اخلاقیات ہوتی تو جس نے آپ کی رہائی کروا کے آپ کو باہر بھیجا تھا، آپ یہاں سے ان کا علاج کروانے کی اجازت دے دیتے۔ اگر آپ کا اختیار نہیں ہے، جو تاثر آپ دیتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا، میں اجازت لے کے بتاؤں گا، تو پھر ایسی کرسی کو چھوڑیں میاں صاحب، اس کرسی سے کسی جگہ چپڑاسی لگ جائے تو اچھا ہے۔ اگر آپ کے پاس اختیار ہی کو نہیں ہے، آپ کی مانتا ہی کو نہیں، آپ کی سنتا ہی کو نہیں، آپ کو اجازت لے کے ملاقات کرنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے ایک وزیر اعلیٰ سے، سابق وزیر اعظم کو علاج کے لیے بھیجنے کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے، تو افسوس ایسی وزارت عظمیٰ پہ، ایسی کرسی پہ، اس کرسی کے لیے آپ ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام یحییٰ خان بھٹو کے ساتھ آئے، اس لسٹ میں لکھا جائے، ملک توڑنے والوں کی لسٹ میں آپ کا نام لکھا جائے؟ 2 دن پہلے میں نے زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات کی تصویریں دیکھیں، ضمیر کچھ کہہ رہے ہیں، اندر بولتے تو ہیں، اندر کچھ نہ کچھ، چہرے کچھ بتا رہے ہیں کہ بڑے پریشر میں ہیں، بہت غصے میں ہیں، نوسط پڑی ہوئی ہے، لیکن کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ جو آرڈر آ رہے ہیں ان پہ عمل کر۔ ٹرمپ سے آرڈر آ رہا ہے، امریکہ سے آرڈر آ رہا ہے، اسرائیل سے آرڈر آ رہے ہیں، ان کی پیروی پہ لگے ہوئے۔ ایسے ملک نہیں چلے گا۔ ویسے حالات تو اب تو ایسے بن گئے ہیں، کاش ہم زندہ قوم ہوتے، پہلے نکل پڑتے۔ ایک بندے کو 2 سال بعد جب اس کی آنکھ کی 85% بینائی ضائع ہو گئی، ابھی تک بھی ہم جس طرح نکلنا چاہیے تھا اس طرح نہیں نکلے۔ لیکن میں نے تحریکیں دیکھی، 74 کی بھی دیکھی، 77 کی بھی دیکھی، بعد میں بھی 1-2 مرحلے دیکھے ہیں کہ بنتے حالات بنتے جذبات کچھ دن لگتے ہیں۔ اب جس طرح کام چل پڑا ہے، اگر اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو حاکم بدہن، اللہ نہ کرے، آپ ملک کو کریں گے، اپنے آپ کو تو آپ انجام دیکھ بھی رہے ہیں، اپنے سے پہلے پیش رو جو ہیں ان کا انجام بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ قاضی باہر نہیں نکل سکتا۔ باجوہ صاحب فرانس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کیا ہوا، باہر نہیں نکل سکتا۔ جو بندہ گھر سے باہر نہ نکل سکے، نماز مسجد محلے کی میں جا کے نہ پڑھ سکے، بادشاہی مسجد کی میں جا کے نماز عید بھی نہ پڑھ سکے۔ پہلے جاتے تھے بادشاہ، وزیر اعظم، گورنر، بادشاہی مسجد میں تصویر اترے گی، خبر چھپے گی، جی وزیر اعظم صاحب نماز عید ادا کر رہے ہیں،
اب آپ جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ باہر نکل نہیں سکتے عوام میں، تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ فوری طور پہ اپنے معاملات پہ توجہ کریں، اور اگر کوئی قربانی دینی پڑے، قربانی کس چیز کی آپ نے دینی؟ ایک قیدی کو اس کا حق دینا ہے، اس قیدی کو بھی حق دیں، اور باقی جو قیدی قید میں ہیں اور ان کی صحتیں بھی 75 سال کے بیمار ہیں، اور ان کو بھی نہ علاج کا حق دیا جا رہا ہے، نہ ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے۔ آپ تو جیل بعد میں جاتے تھے، ہسپتال پہلے شفٹ ہو جاتے تھے۔ زرداری کہتا ہے میں نے 11 سال کے 9 سال جیل کاٹی ہے، ہسپتال میں موت کی، گھر سپیشل ملے ہوئے تھے، اور اس میں وہ خبریں کے ایڈیٹر تھے ضیاء شاہد مرحوم، اور انہوں نے بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ کہا، میں اس میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ بہرحال میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، میرے بزرگ پاکستان بنانے والوں میں تھے، اور ہم نے ہر دور میں پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ ہمارا حق غصب کیا گیا، 70 میں بھی، 77 میں بھی، بعد میں بھی نقصان بھی پہنچائے گئے، لیکن ہم الحمدللہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دیں، بڑی جد و جہد کی، ان کا دل دھڑکتا تھا پاکستان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا تھا۔ تو پاکستان کی سلامتی کے لیے مل جل کے توجہ کریں، اس پہ فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نکلے ہیں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب پاکستانی ہیں، یہ کوئی غیر ملکی نہیں ہیں۔ ان کا بھی پاکستان پہ اتنا ہی حق ہے جتنا شہباز اور زرداری کا ہے، بلکہ ان سے زیادہ۔ شہباز اور زرداری تو اپنے حصے سے بھی زیادہ کھا چکے۔ یہ جو عوام نکلے ہوئے ہیں، یہ تو قربانیاں ہی دیتے آ رہے۔ دعا ہی کرتا ہوں آج اللہ تعالیٰ رات خیریت کی گزارے، اور جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں ایسا ہو کہ جلد سے جلد خان صاحب کو شفٹ کر دیا جائے۔ کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو اس کو بھگتنا بہت مشکل ہوگا۔ جتنے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ان کے نیک ارادوں کی، اخلاص کی، کہ وہ ملک کے لیے نکلے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے نکلے ہیں۔ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا، میاں کو بھی 2/3 اکثریت ملی، پیپل پارٹی بھی کئی دفعہ آئی، کسی نے آتے ہی عوام کے لیے 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ کو دیا ہے تو مجھے بھی دکھائیں۔ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے قوم کو بیوقوف تو بنایا، کچھ دیا ہے تو دکھائیں۔ سہولت مراکز، لنگر خانے، مسافروں کے لیے ہوٹل، جو بھی ہو سکا 2-2.5 سال میں۔ حالانکہ خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ خان کی حکومت بند سے 6 مہینے بعد سازشیں شروع ہو گئی تھی۔ کون کر رہا تھا، اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم فرمائے، پاکستان کے حالات پہ، پاکستان کی مشکلات کو اللہ آسان فرمائے، درد دل رکھنے والی قیادت نصیب فرمائے۔